الحمدللہ الذی تجری بأمرہ المقادیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے نہایتی واجب القدر معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال، اس وقت موجود ہوں الحرمین قرآن کمپلیکس جامع مسجد موسیٰ میں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام چاہنے والوں کو، تمام دوستوں کو رمضان کی سعادتیں، برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس بابرکت مہینے میں، اس عظیم الشان اور مبارک مہینے میں اپنے بندوں کے لیے جو مغفرت رکھی ہے، رحمتیں رکھی ہیں، برکتیں رکھی ہیں، صحیح معنوں میں ہمیں ان برکتوں کو سمیٹنے کی اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے تزکیہ کا ایک نظام بنایا ہے، ایک فطری نظام بنایا ہے کہ جس طرح انسان دنیا میں آتا ہے تو آتے ہوئے انسان ظاہری اور باطنی آلودگیوں سے پاک ہوتا ہے، اس کا دل بھی شیشے سے زیادہ شفاف ہوتا ہے، کدورتوں سے، کینے سے، بغض سے، بخل سے اور نفرتوں سے اس کا دل پاک ہوتا ہے۔ اللہ کی یہ چاہت ہے کہ یہ بندہ جب میرے پاس لوٹے تو اس طرح پاک اور صاف ہو جس طرح یہ دنیا میں آیا تھا۔ اور اس تزکیہ کے لیے، اس صفائی کے لیے اللہ رب العزت نے بندوں کو عبادت کی صورت میں نصاب عطا فرمایا، بہت ساری راتیں عطا فرمائی اور مہینے عطا فرمائے۔ اس نصاب میں، ان مہینوں میں، ان عبادات میں سب سے بڑا نصاب رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے روزے۔ جب پہلی رات ہوتی ہے اس مہینے کی تو اللہ رب العزت جنت کے سارے دروازے کھول لیتے ہیں۔ پہلے تو پورا 11 مہینے اللہ رب العزت جنت کو آراستہ کرتے ہیں، رمضان کے لیے جنت کو خوبصورت بناتے ہیں، آراستہ کرتے ہیں، اور پھر جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے سارے دروازے اپنے بندوں کے لیے کھول لیتے ہیں تاکہ یہ بندے اعمال کے ذریعے، مجاہدے کے ذریعے جنت میں جانے کے حقدار بن جائے۔ اور جنت میں جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بندہ پاک اور صاف ہو، ظاہری اور باطنی کدورتوں سے انسان پاک اور صاف ہو، تب جا کے یہ جنت میں داخلے کا حقدار بنتا ہے۔ جہاں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وہاں پہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ سوال بھی آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جب شیاطین قید ہوتے ہیں، جگڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے گرد و پیش میں لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں؟ پھر کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ یہ بھی حکمت کی بات ہے۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں اس مہینے میں، اس مہینے کے ذریعے آپ نے بندوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اور یہ دعوت فکر دینا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے، اس مہینے میں تو یہ بھی دیکھ لیا کر کہ تیرے کرتوتوں میں تیرا اپنا کتنا حصہ ہے اور شیطان کا کتنا حصہ ہے۔ اس مہینے میں تو شیطان قید ہوتے ہیں، پھر بھی نافرمانی کرتا ہے، تو یہ سوچ لیا کر کہ تیرے کرتوتوں میں شیطان کا کتنا حصہ ہے اور تیرا اپنا کتنا حصہ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نصاب میں، اس فطر نصاب میں جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو تزکیہ کے لیے اور صفائی کے لیے عطا فرمایا، اس نصاب میں سب سے بڑا نصاب رمضان کا مہینہ اور رمضان کے روزے ہیں۔ اس مہینے میں بندہ اپنے صفائی کرتے کرتے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کا قریب ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، میں تو آپ سے گفتگو کرتا ہوں، تو مجھ سے بھی آپ کے قریب کوئی ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں، آخری امتی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے مسلمان مومن لوگ
جب روزے سے ہوں گے، بھوک کی وجہ سے ان کا پیٹ خالی ہوگا اور پیاس کی وجہ سے ان کے ہونٹ خشک ہو چکے ہوں گے، اس حال میں وہ میرے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ ان کے اور میرے درمیان ایک پردہ رہ جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے درمیان تو 70 پردے ہیں، اور جب یہ روزہ رکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں، پورا دن بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، تو یہ میرے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ میرے اور ان کے درمیان ایک پردے کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ فرمائیں کہ رمضان المبارک اللہ کے قرب کا مہینہ ہے۔ روزہ رکھ کر انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر اپنے بندوں کو میں عطا فرماؤں گا۔ حج کے بارے میں یہ نہیں فرمایا، نماز کے بارے میں یہ نہیں فرمایا، دیگر عبادات کے بارے میں یہ نہیں فرمایا، صرف روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر اپنے بندوں کو میں عطا فرماؤں گا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا اجر کوئی اور نہیں دے سکتا، اس کا اجر میں عطا فرماؤں گا۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے بارے میں فرمایا کہ ان کی دعا رد نہیں ہوتی، 3 بندوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک تو عادل کی دعا رد نہیں ہوتی، عدل کرنے والے کی، ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ بے شک کعبے کے اندر بیٹھ جائے، بے شک وہ اعتکاف میں ہو، چاہے وہ مسجد میں ہو، کوئی بھی عمل کرے، ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک عادل کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، اور ایک روزہ دار کی دعا افطاری کے وقت اللہ رد نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں اس مہینے میں اپنے رب سے مانگنا چاہیے، اور اسی سے مانگنا چاہیے، مسلسل مانگنا چاہیے۔ ہمارا المیہ یہ ہے، ایک تو ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، یوں ہی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ ایسے تو دنیا والے بھی نہیں دیتے۔ آپ نے دیکھا ہے یہ جو بھیک مانگنے والے آتے ہیں، وہ مستحق ہے یا نہیں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی تعریف کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں حاجی صاحب، آپ کو دعائیں دیتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، اور کرتے کرتے کوئی نہیں بھی دینا چاہتا وہ بھی دے دیتا ہے۔ اس مانگنے والے کی آہوزاری دیکھ کر، عاجزی دیکھ کر، تو دنیا والے بھی یوں نہیں دیتے، اور ہم اللہ سے یوں دعا کر لیتے ہیں، اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلے تو ہم مانگنے کا اللہ سے ڈنگ سیکھیں، کیسے مانگا جاتا ہے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کئی گھنٹے مسلسل اللہ سے مانگتے تھے، اور اللہ سے مانگتے ہوئے عاجزی کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے۔ ابکوا فإن لم تبکوا فتباکوا، روئے اللہ کے سامنے، اور اگر رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل بنا لیں، رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل بنا لیں، اور رونے سے اللہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک قطرہ جو آنسو کا گرتا ہے ندامت کی وجہ سے، بندے کے اندر ندامت بھی ہونی چاہیے، ندامت بھی بڑی چیز ہے۔ اپنے گناہوں پہ نظر کر کے اپنے ماضی پر نظر دوڑائے، اور اس کے بعد جتنی نافرمانیاں ہیں اس پہ انسان نادم ہو جائے، اور جو بندہ نادم ہو اس کی پہچان یہ ہے وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، اس پر زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ جس طرح معاشرے میں کوئی آدمی برائی کر لے اور اس معاشرے میں لوگوں کو پتہ لگ جائے تو پھر وہ گھر سے نہیں نکلتا، اس کا دل بوجھل رہتا ہے کہ میں باہر جاؤں گا لوگ کیا کہیں گے۔ اسی طرح بندہ اللہ کے سامنے نادم ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العزت بندے کے ایک ایک سانس سے واقف ہے، ایک ایک حرکت سے واقف ہے، تو دل بوجھل ہو جائے، دل تنگ ہو جائے کہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ آپ نے اس رب کو ناراض کر دیا ہے جو مجھے روزی دیتا ہے، جس نے مجھے وجود دیا ہے۔ ایک جماد اللہ یعقل فتنے سے، ایک جماد اللہ یعقل نطفے سے اس نے مجھے دنیا میں وجود دیا، میں نے اس کو ناراض کر دیا ہے۔ تو یہ ندامت ہے،
اور یہ ندامت کا ایک آنسو جب گرتا ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں اتنا محبوب ہے کہ دنیا کے جتنے سمندر ہے پانی ہے اس سے زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے ہمیں اس مہینے میں اپنے رب سے مانگنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے قرب کا مہینہ ہے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ بندہ روزے کی حالت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ کتنا قریب ہوتا ہے؟ کبھی یہ نفل کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے، کبھی یہ تلاوت کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے، کبھی ذکر و اذکار کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے، کبھی درود شریف کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے، اور اللہ کے قریب ہوتے ہوتے ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ انسان اللہ کی رحمت کی گود میں گر جاتا ہے اور وہ سکون پا لیتا ہے کہ جس سکون کو بیان کرنے کے لیے دنیا میں الفاظ نہیں ہے۔ اللہ بندے کو اپنی رحمت کے گود میں یوں لے لیتا ہے، کیونکہ اللہ کو تو ویسے روزہ رکھنے والوں پر پیار آتا ہے۔ جب چھوٹا بچہ روزہ رکھتا ہے تو والدین کہتے ہیں کمزور ہو جاؤ گے، بیٹا تجھ پہ روزے فرض ہی نہیں ہے، اور اگر رکھ دے تو ماں پورے دن نگرانی کرتی ہے۔ اور اللہ رب العزت 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں، 70 ماؤں سے بھی زیادہ، کہ ایک بندہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا ایسے بندے پر، اللہ کا کتنا قرب اس کو مل چکا ہوگا بھوک کی حالت میں، پیاس کی حالت میں۔ تو اس مہینے سے اور اللہ کے اس قرب سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ کی رحمتوں کے حصول کے لیے ہمیں جدوجہد کرنے چاہیے، اور ہم اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے مستحق بنا لیں۔ یوں تو رحمتیں نہیں ملتی ہیں، یوں اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ بندہ اپنے آپ کو مستحق بناتا ہے۔ دنیا میں اگر کسی سے کام پڑ جائے، کسی سے مفادات وابستہ ہو تو کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے کہ اس کو ناراض نہ کروں، اس کے من اور مزاج کے مطابق کام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے کہ مجھے اس بندے کا قرب مل جائے، کیونکہ مفادات وابستہ ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا قرب یوں مل جائے یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ہم وہ کام نہ کریں جس سے اللہ کی ناراضگی ہو۔ عام طور پہ صبح سے لے کے شام تک ہم بھوک تو برداشت کر لیتے ہیں، پیاس برداشت کر لیتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہماری عادات ہیں، جو اللہ کی نافرمانیوں کا تسلسل ہے، وہ بھی جاری رہتا ہے۔ اس لیے ہمارے روزے کا اثر زائل ہو جاتا ہے، ہماری دعائیں بھی بے اثر ہو جاتی ہے، قرآن پڑھنا بھی بے اثر، تلاوت کرنا بے اثر، ذکر و اذکار بے اثر، اور تراویح پڑھنا بھی بے اثر۔ اس لیے ہم اس تسلسل کو توڑ دیں جو گناہوں کا تسلسل ہے، نافرمانیوں کا تسلسل ہے، جو اللہ کی دوری کا سبب ہے، اس تسلسل کو ہم توڑ دیں، تب جا کے ہم رمضان کی برکتوں سے صحیح معنوں میں مستفید ہو سکیں گے۔ دیکھو نا، آپ گاڑی میں جا رہے، گرمی کا موسم ہے، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، اور دوسری طرف آپ کھڑکیاں کھول دیں تو کیا ہوگا؟ ٹھنڈک کا اثر زائل ہو جائے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گاڑی خراب ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھنڈک نہیں ہے، ایئر کنڈیشن خراب ہے، بلکہ قصور یہ ہے کہ دوسری طرف آپ نے کھڑکیاں کھول دی ہیں۔ ہم ایک طرف روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، اور دوسری طرف ہم نے نافرمانیوں کی کھڑکیاں کھولی ہوئی ہیں، جس سے ہماری عبادات کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے دوستو گزارش یہ ہے کہ اس مہینے کے 6 دن گزر گئے ہیں، ان 6 دنوں میں ہم اپنا محاسبہ کر لیں۔ من صام رمضان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ احتساب کر لے ان 6 دنوں کا اپنی زندگی کا، کیا ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بنے ہیں؟ کیا ہم نے اتنا مجاہدہ کر دیا ہے؟ کیا ہم نے اتنی تلاوت کر دی ہے؟ کیا ہم نے اللہ سے توبہ استغفار کر لیا ہے؟ کیا ہم نے اللہ سے مانگ لیا ہے؟ کیا ہم نے درود شریف کے ذریعے اور مجاہدے کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیا ہے؟ اگر کر لیا ہے تو وہ لوگ خوش نصیب ہیں، اگر دل کی کیفیت تبدیل ہو گئی ہے تو وہ لوگ خوش نصیب ہیں، اگر ہماری رویہ اور روش تبدیل ہو گیا ہے تو خوش نصیب ہیں ہم۔ اگر ایسے نہیں ہے، جس طرح ہمارا دل پہلے سے تھا اسی طرح ہے، کوئی کیفیت تبدیل نہیں ہوئی،
جس طرح ہماری روحانی کیفیت پہلے سے چلا آ رہا تھا اسی طرح ہے، اور جس طرح ہمارے اعمال پہلے سے تھے اسی طرح ہیں، جس طرح ہمارا رویہ، روش اور سوچیں پہلے تھی آج بھی وہی ہے، تو سمجھ لو کہ ہم نے رمضان کے مقصد کو نہیں پایا، ہم نے یہ دن ضائع کر دیے ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں رحمتیں عطا فرمائی تھی اس مہینے کی صورت میں، برکتیں عطا فرمائی تھی، وہ ہم نے ضائع کر دی ہے، اس کو حاصل کرنے میں ہم ناکام ہیں۔ اس لیے دوستو معلوم نہیں اگلے سال ہمیں یہ دن ملتے ہیں یا نہیں ملتے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال تھے اس سال نہیں ہیں، جو اللہ نے ہمیں یہ گھڑیاں عطا فرمائی ہے، یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، اس مہینے سے ہم فائدہ اٹھائیں، اپنے نفس کو تبدیل کر دیں، اپنے رویوں کو تبدیل کر دیں، اور جس طرح اللہ رب العزت کی چاہت ہے اور جس کام کے لیے اللہ رب العزت نے یہ مہینہ، یہ نصاب عطا فرمایا ہے کہ جس طرح بندہ پاک اور صاف ہو کر دنیا میں آیا تھا اسی طرح پاک اور صاف ہو کر یہ دنیا سے جائے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ مہینہ عطا فرمایا۔ تو کیا ہم نے اپنی نفس کی صفائی کر دی ہے؟ کیا ہمارا من صاف ہو چکا ہے؟ کیا ہمارا دل صاف ہو چکا ہے کدورتوں سے، نفرتوں سے، بخل سے، کینے سے، بغض سے، دوسروں کے لیے انتقامی جذبات سے ہمارے دل پاک ہو چکے ہیں؟ اگر پاک ہے تو یقیناً آپ کامیاب ہیں، یہ مہینہ بھی مبارک ہے، اور اگر ایسے نہیں ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے، ایک بار نہیں 1000 بار سوچنا چاہیے کہ ہم نے آئندہ کیا کرنا ہے جو دن ہمارے پاس باقی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا۔ یوٹیوب پہ ہمارا چینل الحرمین، تمام احباب اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، ویڈیوز شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔